حسن سراپر کا حسن قدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والمؤمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ لی خمسۃ مطفی بہا حد الوباء الحاجمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والواقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم الصديق ثم مهدي هاديا حضرت امام خاتمہ. محترم و مکرم برادران شریعت و طریقت، الحمدللہ ثم الحمدللہ محبوب کے ذکر پاک میں محفل ہے اور ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور محبوب بھی وہ ہے جو خدا کا محبوب ہے، بلکہ اس محبوب کا جو غلام ہو جائے وہ بھی خدا کا محبوب ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب کی ایک صفت ہے کہ وہ بے نیاز ہوتا ہے، نہ زر سے ملتا ہے، نہ زور سے ملتا ہے، نہ زاری سے ملتا ہے، نہ ملے تا شاپ دارانو یہ میل پوے تا گناہگارا، نہ ملے تا شاپ دارانو میل پوے تا گناہگارانو، نہ ملے تا لالا جڑیاں میل پوے تا چکڑ پھرگنانو، نہ ملے تا اچیاں میل پوے تا کنو اچیاں، نہ ملے تا پیر فقیرانو میل پوے تا پارٹیاں نیرانو، نہ ملے تا عالمان کاریانو میل پوے تا عشق دیاں ماری. محبوب ہوتا ہی وہ ہے جو بے نیاز ہو. تو یار جیسے توڑے تے ساڑھے محبوب بے نیاز ہوندے ہیں، تو جیڑا سب تو وڈے بے نیاز دا محبوب ہے اللہ الصمد دا محبوب ہے، وہ کیڑا بے نیاز جو سب سے بڑے بے نیاز دا محبوب ہے اللہ الصمد کا محبوب ہے، وہ کتنا بے نیاز ہوگا. وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اگر وہ چاہے مدینے میں بیٹھ کر یمن کے ایک گاؤں میں اونٹ چلانے والے کو اپنا دیدار نے کی اور ایسے کرنی بنا سکتا ہے. اگر چاہے یمن کے ایک گاؤں میں اونٹ چلانے والے کو اپنا دیدار نے کی اور ایسے کرنی بنا دے. اگر چاہے تو حبشے سے بھی کے آنے والا غلام سیدنا بلال ہو جائے اسے کعبے کی چھت چڑھا دے. اگر چاہے
تو فارس سے نکل کے آنے والا سلمان فارسی ہو جائے، اس کو قریش کے سردار ابو سفیان کے برابر بٹھا دے اور پھر کہے سلمان منا اہل البیت، اور اگر نہ چاہے، کیونکہ بے نیاز اگر نہ چاہے تو سگا سچا ہو کے، عرب کا سردار ہو کے، کعبے کا گدی نشین ہو کے، ہاشمی قریشی ہو کے، تبت یدا ابی لہب وتب، ایسا بے نیاز یار جو اتنا بے نیاز محبوب ہے، جو اتنا بے نیاز محبوب ہے، ذرا محبوب دی بے نیازی دیکھو بھئی آج سجائے جا رہے ہیں، جنت سجائی جا رہی ہے، دوزخ بجھائی جا رہی ہے، فرشتے اور حوریاں قطار بڑھا کے انتظار کھڑے، مسجد اقصی 1,24,000 نبی پیغمبر رسول صفا بڑھا کے کھڑے کہ جس دی خاطر سارا کو لونڈا پہ ہے وہ اپنے بستر سے آرام کرنا، جس دی خاطر سارا کو لو رہے، نظام کائنات درہم ہے، جبریل براق لائے کھڑا ہے، جس دی خاطر سارا کو لو رہے، ذرا اس دی بے نیازی دیکھو، وہ اپنے بستر پہ آرام فرما رہے ہیں، جی مڑ کیوں نہ کیا جائے کہ کمال ہے اس محبوب کا، ایک کرم ہے اس محبوب کا جو رب کا محبوب ہے، لیکن سادے بڑے گدیاں دامن نال اس وابستہ کی، ایک کمال ہے، میں نے عرض کیا محبوب ہے ہی وہ جو بے نیاز، محبوب کے ذکر پاک کی محفل ہے، محمد پکیندے گزر گئی، محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے بولے، محمد کو ڈیندے ڈکھیندے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے بولے، محمد کو ڈیندے ڈکھیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچی آندے چمیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی، نبی رسولینی احمد دے جانتے ہمیشہ گدائی کریں دے گزر گئی، فرید الزمان دستگیر دو عالم، فرید الزمان دستگیر دو عالم، تیڑا اسم اعظم یپیندے گزر گئی، فرید الزمان دستگیر دو عالم، تیڑا اسم اعظم یپیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تم قربان دیما خدا کو دا حقوق سڑیں دے، میں اپنی حیاتی قربان دیما خدا کو محمد سڑیں دے، تو میں نے کیا محبوب کے ذکر پاک کی محفل ہے، آپ کے سامنے قرآن مقدس سے چند آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ اب انجیر کیسے ہے؟ انجیر ایک درخت ہے، زیتون بھی ایک درخت ہے، اللہ فرما رہا ہے دو درخت ہے قسم۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے یارو رب ہے، خالق و مالک ہے، پروردگار ہے، دیگار ہے، اس کو ایسی کی ضرورت پیش آئی ہے کہ قرآن اس درختان یا قسمہ چاہے، حالانکہ درختوں کی قسمیں اٹھانا اس کی شان کے لائے نہیں، لیکن فرما رہا ہے والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم۔ علماء نے مفسرین نے اس کی مختلف تفاسیر فرمائی ہیں،
لیکن علامہ تفرزانی جو تفسیر فرماتے ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، فرماتے ہیں انجیر اور زیتون یہ دو درخت وہ ہیں کہ جس وقت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی امت کو خوشخبری سنا رہے تھے، بشارت سنا رہے تھے، قرآن فرما رہا ہے وَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، ایک میرے پاڑا ہے جس کا نام احمد ہوسی، جس وقت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو محبوب کی آمد کی خوشخبری سنا رہے تھے، حضور کے میلاد کی بشارت سنا رہے تھے، اس وقت آپ دو درختوں کے نیچے کھڑے تھے، ایک انجیر کا درخت تھا اور ایک زیتون کا درخت تھا۔ یا درختان محبوب کی آمد کا ذکر، جنہ درخت کھڑو کے محبوب نے میلاد پاک میں خوشخبریاں اور بشارتاں سنائیاں، وہ درخت اس کو اتنے چنگے لگتے، وہ درخت اس کو اتنے عزیز ہیں کہ رب ہو کے قرآن نے جو نہ درختاں دیاں قسمہ چاہ رہا ہے، یار اگر درخت چنگے لگ سکتے، اگر درخت عزیز ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہاں درختاں محبوب دی آمد دا ذکر ہویا، کیونکہ انہاں درختاں محبوب دے میلاد دی خوشخبری اور بشارت سنائی گئی، اگر درخت چنگے لگ سکتے ہیں تیری آپا غلام ہو کے محبوب دے امتی ہو کے اس دے کلمہ گو ہو کے یار دی آمد دا جشن منائیے، اس دے میلاد دی خوشی منائیے، کہ آپا چنگے کم نہیں لگ سکتے۔ جن درختوں کے نیچے محبوب کی آمد کا ذکر ہوا وہ فرما رہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، آگے سنیے فرمایا طور سینین، مجھے قسم ہے طور سینہ، قسم ہے طور سینہ، طور کیا ہے؟ طور ایک انجیر اور زیتون دو درخت، طور پہاڑ اور طور وہ پہاڑ ہے جس پہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہ اور تھے جو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، وہ اور تھے جو دیکھ کر بے ہوش، حضرت صاحب پہلے ذکر فرما رہے تھے، میرے ذہن میں آیا حضرت صاحب جلوان میرا فرماتے ہیں وہ تھے جو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، ہم ہوش میں آئے تیری صورت کو دیکھ، وہ تھے جو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، ہم ہوش میں آئے تیری صورت کو دیکھ کر، پیر مغان نے مجھ سے میرے کان میں کہا مانو خدا کو یار کی صورت کو دیکھ کر۔ تو طور وہ پہاڑ ہے جس پہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ذات سے ہمراہ ہوتے ہیں، لیکن طور کی قسم اس لیے نہیں فرمائی، فرماتے ہیں علامہ تفرزانی طور کی قسم اس لیے فرمائی کہ طور پہ کھڑے ہو کے موسیٰ عرض کرتا ہے مولا مینوں بھی اپنے محبوب دی امت پیدا کرے، جن درختوں کے نیچے محبوب کا ذکر ہو ان درختوں کی قسم، جس پہاڑ پہ یار کا ذکر خیر ہو اس پہاڑ کی قسم، آگے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، محبوب مجھے اس امن والے شہر کی قسم، پہلے درختوں کی قسم، مڑ پہاڑ کی قسم، مڑ شہر کی قسم، اچھا ساڑھے نے تو اس پابندی لائی بھئی سوائے اللہ نے اور کسی شہر کی قسم نہیں چاہتی نہیں، شریعت پابندی لیتی ہے، شریعت قید لیتی ہے، قسم صرف اللہ دی قسم کھانا جائز ہے، اساڑے دے باوجود بندی نہ چھڑ دی، لیکن وہ دنے کا کوئی پابندی نہیں ہے، اس تے کوئی پابندی، وہ آدھا پہلا دو درختوں کی قسم، اس پہاڑ کی قسم ہے، مینوں اس شہر کی قسم ہے، اور شہر کی قسم کیوں فرمائی؟ وہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ محبوبہ میں اس شہر کی قسم نہیں چیلتا. لا اقسم نفی ہے، مطلقاً نفی ہے. لا اقسم بهذا البلد محبوب میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا. مولا یہ شہر مکہ ہے، اس میں تیرا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس میں حجر اسود ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں صفا و مروہ ہے، اس میں چاہے زمزم ہے، اس میں میدان عرفات ہے، اس میں مقام مینا ہے. مولا اس شہر میں تیری نشانیاں ہیں، تو کیوں نہیں قسم اٹھاتا؟ وہ فرماتا ہے بے شک میرا گھر ہے، بیت اللہ ہے، میں اس کا بھی رب ہوں. بے شک میدان عرفات ہے، میں اس کا بھی رب ہوں. بے شک مقام ابراہیم ہے، میں اس کا بھی رب ہوں. بے شک صفا و مروہ ہیں، میں ان کا بھی رب ہوں. بے شک حجر اسود ہے، میں اس کا بھی رب ہوں. مینوں کی لوڑ ہے میں شہرانیہ قسمہ چیندہ وطراں. لا اقسم بهذا البلد میں اس شہر دی قسم نہیں چیندہ. لیکن اگلی آیت اچھا ٹھیک ہے سمجھ آ گئی کہ اس مشہرانیہ قسمہ چاون دی لوڑ نہیں. لیکن اگلی ہی آیت فرما رہے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ محبوبہ میں اس شہر دی قسم چینا. مولا ابھی تو فرما رہا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا، ابھی فرما رہا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں. مولا تو کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ اس نے فرمایا اس واسطے نہیں اس میں میرا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس واسطے نہیں اس میں حجر اسود ہے، اس لیے نہیں اس میں مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں اس میں چاہے زمزم ہے، اس لیے نہیں اس میں میدان عرفات ہے، اس لیے نہیں اس میں صفا و مروہ ہیں. میں قسم اس لیے اٹھاتا ہوں وَأَنْتَ عربی زبان سمجھنے والے، عربی گرامر جاننے والے کوئی موجود ہو. وَأَنْتَ محبوبہ قسم ہے اس شہر دی کیونکہ اس شہر دی گلیاں نے سب تو پہلے تیرے قدماں دے ترویاں نے چومیا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سونیاں ایتھے تو ٹردا پھرنا ہے، اس زمین تے تیرے قدم لگ دیں. قسم ہے اس شہر مکہ کی کیونکہ اس شہر کی خاک نے محبوب کے قدموں کو چوما ہے. یاد جنہ درختہ ایک محبوب دا ذکر ہوئے انہا درختہ نہیں قسم. جس پہاڑ تے یاد دا ذکر ہوئے اس پہاڑ دی قسم ہے. جس شہر دی خاک دے ذریعہ دا تعلق محبوب دے قدمانہ ہو جاوی اس شہر دی قسم ہے. آگے سنیے جو فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا محبوب مجھے قسم ہے. اب یہاں اس قسم پہ غور فرمائیے گا، یہ بڑی نرالی قسم ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا محبوب قسم ہے تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پیروں کے سرموں سے اڑنے والی دھول کی مجھے قسم. تیرے غلاماں دے، تیرے صحابہ دے، گھوڑیاں دے، پیراں دے سرماں چ اڑن والی دھول دی مینوں. یار گھوڑا جے نوں جتنا بھی پیارا ہوئے نہیں تا کیا جا سکتا ہے نا کہ میرے گھوڑے دی قسم. لیکن اس اللہ کی عالم کا راز ملاحظہ فرماؤ اس نے یہ نہیں آکھیا محبوبہ تیرے گھوڑے دی قسم، یہ نہیں سو آکھیا تیرے گھوڑے دے پیرائیں چوڑن والی دھول دی قسم ہے، یہ بھی نہیں سو فرمایا تیرے غلاماں دے گھوڑیاں دی قسم ہے، بلکہ وہ فرما رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا محبوب تیرے غلاماں دے گھوڑیاں دے پیراں دے سرماں چوڑن والی دھول دی مینوں قسم. ایمان جس کو کہتے ہیں صورت ہے یار کی، قرآن گفتگو ہے حسینوں کے پیار. ایمان جس کو کہتے ہیں صورت ہے یار کی. مجنون سے کسی نے پوچھا تیرے نزدیک قرآن کیا ہے؟ مجنون عاشق ہے اور عاشق پہ شریعت کا حکم نہیں لگتا. مجنون پہ جو دیوانہ ہو جائے، جو مغلوب جو نقل ہو جائے اس پہ شریعت کا حکم، کیونکہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے، وہ مجذوب ہے، اب اس پہ حکم نہیں لگے گا. تو مجنون سے کسی نے پوچھا تیرے نزدیک قرآن کیا ہے؟ اب ذرا توجہ فرمائیے گا. مجنون آتا ہے میرے نزدیک قرآن دو عاشقاں دیا گلاں ہے. میرے نزدیک قرآن
دو عاشقاں دیاں یار ہے تو مجنوں ہے تو دیوانہ لیکن بات پتے کی کرتا ہے بل آدیاتی دبہا تیرے غلاماں دے گھوڑیاں دے پیران دے سمائی چوڑے ناڑی دھوڑ دی مینوں قسم ہے ہون ذرا ایمان نال دسے آئے یہ عشق نہیں ہے جھوڑ کی اچھا ساڑھے کو پوچھ دیں اے عشق رسول کی تھوکڑیا نے اے محبت مصطفیٰ کی تھوں آئیے اے تا تو انو اکھے احمد رضا خان سکھا چھڑی اے گلہ تو انو میرا علی شاہ سکھائیاں ہیں اے گلہ تو انو کتب علی شاہ سکھائیاں ہیں اے گلہ کدوں آئی ہیں کہ شاعران دیاں گلہ ہیں شاعران دیاں گلہ ہیں صوفیاء دیاں گلہ ہیں یار توجہ فرمائیے ہم نے قرآن سے لیا ہے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک قرآن صحیفہ محبت ہے قرآن صحیفہ عشق ہے اس نے فرمایا محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء توجہ فرمائیے یہ میں سارا قرآن پڑھتا باہر دی کوئی گل جدوں کہ میں شروع ہو جاؤں 20 منٹ ہو گئے جدوں دی میں گل شروع کیتی ہے صرف قرآن دی آیات پڑھتے ہیں اور یاد رہے اس تو بڑی نعت اور کوئی نہیں اس تو بڑی نعت اور ماشاءاللہ نعت کا بڑی سونی نعت تو سنیں دے پائیں لیکن جڑی میں نعت پڑھتا اس تو بڑی نعت اور کیونکہ نعت تہاڈی یا میری لکھی ہوئی کسی انسان دی لکھی ہوئی آساڑی لکھی ہوئی کوئی نعت ہوئے کوئی کلام ہوئے اس وچ عیب بھی ہو سکتا ہے اس وچ کمزوری ہو سکتی ہے کوتاہی ہو سکتی ہے گستاخی ہو سکتی ہے لیکن یہ وہ نعت ذالک الکتاب لا ریب فیہ جس وچ کسی عیب دی کسی ریب دی کسی کمزوری دی کسی شک و شبہ دی گنجائش اے او نعت ہے اس نے فرمایا محبوب قد نرا توجہ فرمائیے قد نرا تقلب وجہک فی السماء محبوب جب تیرا چہرہ حقیقتوں کا صحرا آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے تو قد نرا ہم تجھے دیکھتے ہم تجھے اسی تینوں میں نہیں ہیں مولا تو تا ہے کہ ذرا توجہ میری طرف کیجئے گا مولا تو ایک ہے دیکھنے والا بھئی واحد ہے نا وحدہ لا شریک ہے ایک ہے اس نے کبھی کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا وہ کسی کو اپنا شریک ٹھہرانا پسند نہیں کرتا مولا تو ایک ہے واحد ہے لیکن یہاں قد نرا ہم تجھے دیکھتے ہیں اسی تینوں میں ہیں یہاں جمع متکلم کا صیغہ کیوں فرمایا حالانکہ یہاں واحد آنا چاہیے تھا یہاں تو یہ آنا چاہیے تھا کہ محبوب قد ارا میں تجھے دیکھتا ہوں لیکن اس نے قد ارا نہیں فرمایا یہ نہیں کہا کہ میں دیکھتا ہوں بلکہ فرمایا قد نرا ہم تجھے دیکھتے ہیں توجہ کیجئے گا یہ جمع متکلم ہے جہاں واحد آنا چاہیے لیکن وہ کہہ رہا ہے ہم دیکھتے ہیں مولا ہم کتھو آ گئے اسی کتھو آ گئے تو تا ہے تو تا واحد ہے تیرا کوئی شریک لیکن جسے یار یہ گل لگتی ہے وہ سے کدائیاں دا پہ اسی تے نوے نہیں ہیں کدائیاں دا پہ ہمارا فانا لاکا ذکرہ کا اساں تیرے ذکر نو گناہ کی ایجے ماں کی تو مولا تو دا واحد تو ایک ہے یہ جمع متکلم کو فرمایا
فرما رہا ہے اب یہاں پہ صوفیاء کرام ایک راز میں پردہ اٹھاتے ہیں ہر گل علماء دے کرن دی نہیں کچھ گلاں صوفیاء اہل حال نے ہر تفسیر علماء صاحب تو نہیں ہوتی کچھ تفسیراں صوفیاء فرمایا یہاں سید المحققین امام المتصوفین قطب الموحدین حضرت سیدی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ المعنوی تفسیر شیخ اکبر میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں قد نرا کی تفسیر فرماتے ہیں فرمایا بے شک وہ ایک ہے دیکھنے والا ایک ہے وہ واحد ہے لیکن وہ آندھا ہے آؤ جڑے مینوں ویکھنا چاہندے ہو آؤ جڑے میری زیارت دے طالب ہو آؤ جڑے میرے دیدار دے مشتاق و متمنی ہو آؤ جڑے میرے لقاء دے طالب ہو مینوں تو ویکھیا نہیں جا سکدا تو آؤ اسی سارے رل کے انہوں ویکھیے جنوں میں وینا آؤ سب مل کے اس نو ویکھیے جس نو میں وینا ہاں اس واسطے فرمائندہ ہے قد نرا محبوبہ اسی تینوں وینے اسی تیرے حسن مطلق نو وینے ہیں اسی تیری جبین مقدس نو وینے ہیں اسی تیری چشم فسونگر نو وینے ہیں اسی تیرے ناز و انداز نو وینے ہیں اسی تیرے عشوہ و غمزہ نو وینے ہیں اسی تیرے جمال و کمال نو وینے ہیں تنہا نہ مجھے چشم فسون ساز نے مارا کچھ زلف نے کچھ خال نے کچھ ناز نے تنہا نہ مجھے چشم فسون ساز نے مارا ذرا پوچھئے صدیق اکبر سے پوچھئے مولا علی سے آپ کو کس نے مارا ہے وہ کہیں گے تنہا نہ مجھے چشم فسون ساز نے مارا کچھ زلف نے کچھ خال نے کچھ ناز نے مارا ہم کو کسی خنجر نے نہ تلوار نے مارا ایک آنکھ کے کجرے کی سیاہ دھار نے ہم کو کسی خنجر نے نہ تلوار نے مارا ایک آنکھ کے کجرے کی سیاہ دھار نے مارا بے فائدہ اس کا مرنا اس کو قضا نے مارا قضا نہ سارے مار جاندے قضا تو کدی کوئی بچی ہے قضا نہ مرنا تو کوئی کمال نہیں بے فائدہ اس کا مرنا جس کو قضا نے مارا مرنا اسی کا جانو جس کو ادا نے مارا مرنا اسی کا جانو جس کو ادا نے مارا جو محبوب کی ادا کے ہاتھوں قتل ہوئے کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است اس نے فرمایا محبوب سواد والقرآن ذکر محبوبہ میں نے سواد دی قسم ہے سواد دی مولا سواد کی شہر ہے آسانو تا نہیں پتا سواد تو ساڑھے نال اشاریاں کرنائیاں گلاں کرنا ہے کدی تو آنا ہے نون کدی آنا ہے قاف کدی آنا ہے الف لام میم کدی آنا ہے ہا میم کدی آنا ہے یا سین کدی آنا ہے سواد سانتا نہیں پتا ہے کہ اسیدہ نہیں جاندے علماء فرمائیں دینے حروف مقطعات اللہ جاندہ یا اسدہ تو میں آج کرسا ٹھیک ہے یہ بھی گل بجا ہے سب تو بہتر اللہ جاندہ یا اسدہ رسول جاندہ ہے لیکن عرض یہ ہے جو فنا فی اللہ ہوئیں فنا فی الرسول ہوئیں جنہوں اس دی بارگاہ چون کچھ حقائق دی دقائق دی معارف دی اسرار و رموز دی خیرات ملی ہوئے وہ بھی تو کچھ نہ کچھ جاندے ہوئے حضرت سیدی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ المعنوی تفسیر شیخ اکبر میں اس لفظ سواد کی تفسیر فرماتے ہیں
فرمایا اے اقسما بالصورت المحمدیہ، سواد سے مراد محبوب کی صورت ہے، قسم ہے سواد کی، یعنی تیری صورت کی قسم، تیری صورت کی، اور یاد رہے یہی وہ صورت ہے، یہی وہ صورت، یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، بیچ وحدت بھٹیاں یاد گھڑیاں، یہی وہ صورت ہے، توجہ فرمائیے گا، یہی وہ صورت ہے جس کی خاطر اس نے 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں، یہ وہ صورت ہے جس کی خاطر اس نے 114 صورتیں نازل فرمائی۔ یار میں حیران ہاں، جیڑا انہاں 114 صورتاں نو یاد کر لوے وہ کی ہو گیا، کی بن گیا، آگے حافظ ہو گیا، وہ آپ ہی بخشی جاندہ ہے، نار گھر دینوں بھی لے کے اگاں آپ ہی بخشی گیا، گھر آڑے نو بھی لے گیا۔ یار جیڑا انہاں 114 صورتاں نو یاد کرے، اندھا اتنا شان ہے، اندھا اتنا مقام ہے، آپ ہی بخشی گیا، گردیاں نو ہی نال لے گیا، تو یار جیڑا اس ایک صورت کو یاد کرے جس کی خاطر 114 صورتاں آئیاں ہیں، جیڑا اس ایک صورت کو حفظ کرے، ہم بھی قرآن کے حافظ ہیں، پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب انوکھا ہے یہ قرآن اپنا، اس نے فرمایا محبوب تیری صورت کی قسم ہے، تیری صورت کی قسم، کیونکہ یہی وہ صورت ہے، یار یہی وہ صورت ہے جو اس کی ذات کا آئینہ ہے، یہی وہ صورت ہے جو اس کی ذات کا مظہر عدم ہے۔ یار حسین ہوندہ ہے نا سونا، حسین ماہ جبین سونا، حسین اپنے حسن کو دیکھنے واسطے آئینے کا انتظام کرتا ہے، کرتا یا نہیں کرتا؟ جیڑا سونا ہوندہ ہے آئینہ دیکھنے کا بڑا شوقین، حسین اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے آئینے کا انداز اپنے دیکھتے ہیں آئینے میں وہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ حسین اپنا حسن دیکھنے کے لیے آئینے کا انتظام کرتا ہے، شیشے کا اہتمام کرتا ہے، آب گینے کا انتظام کرتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ ہے کیا؟ میں صرف ایک جملے میں عرض کروں گا، حسن مطلق نے، اس حسن مطلق نے، مالک حقیقی نے، خالق تحقیقی نے، ذات لم یزلی نے اپنا حسن، اپنی صفات، بلکہ اپنی ذات کا مشاہدہ کرنے کے لیے محمد عربی کے آئینے کا انتظام کیا۔ اس نے اپنا حسن دیکھنے کے لیے محبوب کی آئینے کا انتظام کیا، اس لیے فرماتا ہے قد نرا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عاشق جمال مصطفیٰ، حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، بیت اللہ کے حتیم میں بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا فرمائیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا، اب ذرا ہمیں بھی بتائیے خدا کیسا ہے، ہمیں بھی بتائیے خدا کون عرض کر رہا ہے، کون ادا پہ ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یاد رہے ہر عاشق کے عشق کا اس تقاضا ہوتا ہے کہ وہ معشوق کو دیکھے، ہر محب کی محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کو دیکھے، ہر طالب کی طلب کا تقاضا ہے کہ مطلوب کو دیکھے، ہر عابد کی عبادت کا تقاضا ہے کہ معبود کو دیکھے، ہر ساجد کے سجدوں کا تقاضا ہے کہ مسجود کو دیکھے، ہر ذاکر کے ذکر کا تقاضا ہے کہ مذکور کو دیکھے۔ یہ عرض کر دے پائیں نا کہ یا رسول اللہ جنہوں تساں دیکھیا ہے، جنہوں تساں دیکھیا ہے،
ذرا سانوں میں دسو کی ہو جائے، ہمیں بھی بتائیے وہ خدا جس کو آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے خود فرمایا ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا۔ یا رسول اللہ سانوں میں دسو وہ کی ہوئی آئے، انہیں کا جواب کی ہونا چاہیے ہے بھائی، جواب کا یہ ہونا چاہیے کہ ابو بکر اس نو ویکھیا نہیں جا سکتا، اس نو ڈھونڈیا نہیں جا سکتا، تو وہ نو ویکھ نہیں سکنا ہے کیونکہ وہ بے صورت ہے، کیونکہ وہ لامکاں ہے، کیونکہ وہ صورت تو پا کے، جسم تو پا کے، ادراک تو پا کے، صفت تو پا کے، جہت تو پا کے، تعین تو پا کے، لا تدرک الابصار ہے، غنی عن العالمین ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، علی کل شیء محیط ہے، من حیث ہوا ہوا ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو ڈھونڈیا نہیں جا سکتا۔ لیکن میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ اٹھاؤ مشکات شریف، فرمایا یا ابا بکر انظر الیہ، یا ابا بکر انظر الیہ، اے ابو بکر پورا میرے لے میرے اللہ سوال کی سوال تا میں رب نو بے کہوں جواب کی امدہ پہ انظر الیہ، کیوں بھلا دو رنج کی باتوں میں کیا ہے، ادھر دیکھو میری آنکھوں میں کیا ہے۔ انظر الیہ، اے ابو بکر میری طرف دیکھ، کیوں فرمایا انی مرآت الرحمن، بے شک میں رحمان کا آئینہ ہوں، جو میں نے پہلے آئینے والی بات کی، انی مرآت الرحمن، بے شک میں اللہ کا آئینہ ہوں، مر رہا فقد رہا الحق، جس نے مینوں دیکھ لیا اس نے خدا نو دیکھا، جس نے مینوں دیکھیا اس نے خدا نو دیکھیا، جس نے محبوب کی صورت میں بے صورت کا جلوہ دیکھا، جنہ محبوب کی صورت جمال ذات نو دیکھیا۔ اچھا جس رسی یہ آکھئے نا کہ محبوب دی صورت تیرا عبدہ جلوہ نظر آمدہ ہے، اس سے بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، انہیں ٹیکی میں ہو جاندہ ہے بھائی، اکھے بندے دی صورت تیرا اب کی میں بھی کھیلتا ہے، اکھے ایک ہی نہیں ہو گیا بھائی، بندے دی صورت ہوئے تے رب دا جمال نظر آمدہ پہ ہوئے، نبی تا کے بشر تے مر نبی دی صورت تے رب دا جمال کیویں اکھے نظر آ سکتا ہے۔ اب یہاں پہ میں دلیل قرآن پاک سے پیش کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، توجہ فرمائیے گا، موسیٰ طور پہ، اچھا موسیٰ طور سے بھلا کی کرنے گئے جانتے ہو؟ نہیں موسیٰ طور تے کی لمٹ گئے، ذرا توجہ فرمائیے گا، چاہوی پی کو تو گاڑ بھی سمجھو نا، چاہ اودے بھی ہوئے تے چاہ ایدے بھی ہوئے، میں بھی تھوڑی چاہ اس بیٹھا، تسی چاہ بھی نہیں جانتے تو میں عرض کر رہے ہیں موسیٰ طور تے کی کرنے گئے ہیں جانتے ہو؟ نہیں رب نال ہم کلام نہیں گئے، کہتا ہوں ذکر اندازی آئی، موسیٰ دی کی جورت ہے کہ رب نال ہم کلام میں جانا، موسیٰ نہیں ایتا ان دی طرف ہویا، موسیٰ کی کرنے گئے ہیں، موسیٰ طور دے اٹھے آگ لمن گئے ہیں، کی لمن گئے ہیں؟ آگ بی بی نال سفر کر رہے نے، رات دا وقت ہے، سردیاں دی طویل لمبی رات ہے، موسیٰ اچھا موسیٰ دی بی بی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام دی بی بی شعیب علیہ السلام دی بیٹی ہے، کس دی بیٹی؟ شعیب بھی نبی ہیں، اور موسیٰ نے 12 سال شعیب دیاں بکریاں چرائی ہیں، توجہ رکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام نے 12 سال شعیب کی بکریاں چرائیں، شعیب علیہ السلام نے خوش ہو کے اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ سے کیا۔ اقبال آئے اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، توجہ کیجئے گا،
اقبال کوئی شعیب رنگا ہادی مل جاوی، کوئی شعیب رنگا مرشد مل جاوی، کوئی شعیب رنگا پیشوا مل جاوی، کوئی شعیب رنگا رہبر مل جاوی، تو مڑ شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. شبانی کہندا ہے بکریاں سلامن نو تے کلیمی رب نال گلاں کرن نو. اقبال آندا ہے اگر شعیب رنگا مرشد مل جاوی نا تے مڑ شبانی بکریاں چراون دا اور کلیمی رب نال گلاں کرن دا سفر صرف 2 قدماں دا رہ جاوے. لیکن شرط یہ ہے کہ شعیب رنگا کوئی مل جاوے، شعیب رنگا کوئی، اور طلب بھی موسیٰ رنگی ہوئے. طلب بھی اچھا اسی شکایت تک کرنے آئے نہ ضمن نقص کر دے ماں شکایت تک کرنے آئے ایجی مرشد کامل نہیں لبتا ایجی پیر کامل آج کل ہون علی اجمیری نہیں ملتا، ہون عبدالقادر جیلانی نہیں اکھے ملتا، ہون معین الدین چشتی کوئی نہیں ہے، ہون فرید الدین گندے شکر کوئی نہیں ہے، ہون قطب علی شاہ کوئی نہیں ہے، ہون میر علی شاہ کوئی نہیں ہے. ہون اکھے کیوں نہیں ملتے؟ مرشد کامل سوال کرتے ہیں نوجوان ہم دیں میرے کو بھی ہم دیں کچھ دیں اجی ہون کیوں نہیں لب دے؟ تو میں آج لے کر سان تو آجی طلب کی طلب نمیدہ دیکھو تو آجی طلب کی ہے تُسی پیر کے بار اٹھتے بدے ہوتے ہو آجی پیر ہو سی دعا کرے سی مچی کھول جیسے پیر کھول چلیے آکے کڑوا پاوے بدرود خاص طور مچی بیمار ہو یا کھول پیر ہوئے آجی دعا کر سی نوکری لگ جیسے پیر ہوئے دعا کر سی شادی ہو جائے پیر ہوئے دعا کر سی اولاد باڑ ہو جائے پیر ہو سی دعا کرے کھانے کا لانے جانا بلکہ آج کل تک ہو جائے پیر ٹوٹتے بدے ہوں دین جڑا رکا رکھے دے گئے این تے ایم پی انہوں کام ہو جائے اگر اس پیر دے مریدوں میں نہ چون چنگا کوئی ہاتھ ہوتا پمدہ ہو بڑی گڑی ہوئے چون چنگا نہ ہو اگاں پچھاں بجن آلے ان دے مریدوں میں تے یار جیسے تھوڑی طلب بھی ساری دنیا داری دی جیسے ساری طلب بھی دنیا داری دی کیا کوئی اس پر بھی مرشد ڈھونڈتا پیا کہ میں نو رب مل جاوے کوئی ڈھونڈے نا اس نیت نال بھی کوئی مرشد ڈھونڈ رہا ہے کہ میں نو منزل مقصود تک پہنچاوے اس نیت نال بھی کوئی مرشد ڈھونڈ رہا ہے کہ میں نو بارگاہ مصطفیٰ تک لائے جاوے نہیں یہ چھڑے تیری طلب میں ساری دنیا داری دی ہے تو بڑھ دنیا آنے کتے تینو ٹکر سنٹ تینو فرید کیوں بیٹھا تو مڑ وہ ٹکر سنٹ کھلنا بٹا ناڑے چھلنا لاہاں ناڑے گدیاں دے بائے کے بزرگاں دے فرانے دے پوترائیں دے فرانے دے پوترائیں دے فرانے دی اولاد ہیں گدیاں دے بائے جانا نہیں تو فرانے دا پوتر کہاں یہ دس تو آپ کی ہیں جب تمہاری طلب دنیا داری کی ہوگی تو پھر پیر عمر ظاہری ہو جاتا کرنے اور دنیا دار ہاں اگر طلب شیر محمد آلی ہو سیدھا پیر قطب علی شاہ ہو اگر طلب حضرت پیر مراد علی شاہ صاحب آلی ہو سیدھا پیر قطب علی شاہ ہو دیکھئے تو میں عرض کر رہا تھا اقبال نے کہا اگر کوئی شعیب میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے اگر تینوں کوئی شعیب رنگا مل جائے مڑ شبانی کلیمی کا سفر صرف 2 قدمہ دا رہ جاندہ ہے لیکن اچھا میں عرض کر رہا سو موسیٰ تور تے کی لگنے گئے ہیں میں دلیل پیش کرنے لگا سو قرآن پاک میں ضمناً گل اس طرف چلی گئی موسیٰ علیہ السلام تور تے گئے آگ لمن بیوی نہ سفر کر رہے ہیں رات دا وقت پہاڑی دے ہوتے ایک بردی نظر آئی بیوی نے آکھیا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بیوی نے تو ہی تھے ذرا میرا انتظار کر میں آپ رات اتنے گزارنی ہے مسافر آئیں آو آگ بردی پہ یہ میں آگ لینا وہ آگ تا نہیں ہے وہ تا پام بڑھ رہا ہے آتش عشق تا پام بڑھ رہا ہے
تو موسیٰ طور تے گئے آگ لمیں لیکن جیسے پہنچے تو کی ہویا قرآن فرما رہے ہیں من الشجرۃ توجہ فرمائیے گا من الشجرۃ ایک درخت دے وچوں آواز آئی اے یا موسیٰ ارے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین میں اللہ ہاں تمام جہاں دا رب کتھو آواز ہوندی آواز کتھو آ رہی ہے موسیٰ نو آواز آ رہی ہے یہ ان کون بیان فرما رہا ہے یہ قرآن پاک ہے نص سے قرآنی پیش کر رہے ہیں موسیٰ نو آواز آ رہی ہے درخت اوہ موسیٰ میں اللہ ہاں بے شک میں اللہ ہاں تمام جہاناں دا رب ایچے ہون رومی صاحب فرمائیں دے بھئی یہ درخت بڑی زبان تے وہ بول جو درخت دی صورت تے تجلی فرما دے میں تے ٹھیک ہے جائز ہے مننا پوچھی علیکم السلام کا سمجھ بھئی وہ درخت جو بولے درخت دی صورت تے اس نے تجلی فرمایا ہے قرآن فرما رہے مننا پوچھی انکار نہیں ہو سکتا انکار کرنا کافر ہے قرآن کا انکار ہے مننا پوچھی کہ رب تو بولے موسیٰ نو بولے من الشجرۃ شجرہ جو بولے تو رومی صاحب فرمائیں اگر درخت دی صورت تے تجلی فرما دے بھی جائز ہے تے اگر مصطفیٰ دی صورت تے اس کا ظہور ہو اگر مصطفیٰ دی صورت تے اس کا نور نظر آوے اگر محبوب دی صورت تے اس کا جمال نظر آوے تو ناجائز کی نہیں اور پیر کئی کندی رکھے نہیں رب بندے دی صورت تے تجلی فرما سکتا ہے اور یار جیڑا درخت دی صورت تے تجلی فرما سکتا ہے وہ مصطفیٰ دی صورت تے کیوں نہیں قادر ہے اور صرف قادر نہیں ہے قادر مطلق ہے بلکہ قادر مطلق بھی نہیں وہ مقتدر ہے اندہ مریق مقتدر جتھو چاندہ ہے جتھو چاندہ ہے اپنا جلوہ پیدا ہے تو میں عرض کر رہا تھا اچھا موسیٰ طور تے گئے اگلا منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اختتام کی طرف جا رہا ہوں اس لئے تھوڑی چاہ بھی موقعہ سی میری بھی موقعہ سی چاہ تھوڑی بھی میں عرض کر رہا ہوں موسیٰ طور تے گئے اگلا منٹ موسیٰ تا اگلا منٹ گئے اپنے ارادے نال اپنی تمنا نال نبوت لمحے کا نہیں گئے رسالت لمحے کتاب لمحے رب نال گل کریں اگلا منٹ گئے اپنی طلب تو اپنی تمنا تو یہ تو ہوندا کرم ہے یہ تو ہوندا فضل نہیں اس نے موسیٰ نو نبوت عطا فرمائی اس نے موسیٰ نو رسالت عطا فرمائی اس نے موسیٰ نو کتاب عطا فرمائی اس نے موسیٰ نال گل کی کریم بنایا یہ تو ہوندا فضل ہے اچھا ہن جیسے اتنا کوئی عطا ہو گیا اسے موسیٰ علیہ السلام عرض پہ کرتے ہیں رب آرنی قرآن فرما رہے ہیں موسیٰ کی عرض کر رہے ہیں رب آرنی انظر الیہ مولا میں ہون تینوں دیکھو بھی ہوں ہون میں تینوں اس نے فرمایا موسیٰ کھڑو رہو تو تھا اگلا میں آیا ہے تو تا اپنے کمی آیا ہے تو تا اپنی طلب تو آیا ہے وہ یہ تا میرا کرم ہے یہ تا میرا فضل ہے میں تینوں نبوت عطا فرمائی یہ تا میرا کرم ہے میں تینوں کتاب عطا فرمائی یہ تا میرا کرم ہے میں تینوں اپنا کلیم بنایا تینوں رسالت کو سرفراز فرمایا یہ تا میری کرم نوازی ہے نا ہون تیریاں ڈیمانڈاں ہٹوں اگاں وزیاں جانی ہیں یار عرضے ہے جیڑا اپنی طرف تو جاوے نا جیڑا اپنی طرف تو جاوے انہوں عطا تا کیتا جاندہ ہے لیکن ضروری نہیں ہوندی مڑ ہر گل مننی بھی جاوے یہ ضروری نہیں ان میں ہی تے بیٹھا نا تو زمین صدے سارے آئی کمیٹی جیڑی بیٹھی ہے بڑی شوق منی تھی صدے تو میں آیا بیٹھا کہ ہن میں بیٹھا میں گھنٹہ کے بیٹھ کر آمی 2 گھنٹے کر ایک ہی ایکسنٹ
یار سالتا بیٹھے ہیں سالتا بیٹھے ہیں کہ پھنس گئے ہیں ہوں اگلی بار اگلی سدے بار آئے لیکن ہوں تو ہوں توڑا کرنا کو صحیح لیکن اگر یہ میں اصل آپ پہ میں اتھون دے رہا ہوں تسی میں نے کہا عزت دے ہوا احترام دے ہوا احترام دی ہوا احترام دے ہوا عزت دے ہوا تیکھ دعا ہو گئی ہاں چلو ٹائم بھی 15 منٹ دے دے ہوا لیکن موڑ اگر میں اکھاں سنائی میں گھنٹہ کرنی ہے 2 گھنٹے کرنی ہے کہ موڑ تسی آپ سو ایک تا سوئن سلے آنے آپ پہ گیا ہے کہ وہ تو ہونے جیڑی مانڈا میں کیوں تو جیڑا اپنی طرف تو آگے اپنے ارادے تو آگے اس نو عطا تا کیتا جاندہ ہے لیکن ضروری نہیں اس کی ہر گل مننی بھی جاوے لیکن جس نو بلایا جاوے جس کی خاطر جبریل لایا جاوے جس کی خاطر براق اتاریا جاوے جس کی خاطر عرشاں نو سجایا جاوے جس کی خاطر جنت نو سجایا جاوے جس کی خاطر دوزخ نو بجھایا جاوے جس کی خاطر فرشتے اور حورا قطارہ بنا کے کھڑے ہوئے جس کی خاطر مسجد اقصائے 1,24,000 نبی پیغمبر رسول اندلال کھڑے ہوئے ان دی موڑ ہر گل مننے بھی پوسی ان دی ہر گل مننے پوسی کیونکہ وہ آپ پہ نہیں آیا اور آپ پہ نہیں آیا اس نو بلایا گیا ہے کہ مرجی اگر وہ آنکھ دے وے ربے حبل امہ دی مولا میرے اموں یہ گال کیوں نہ مننی جاسی وہ مننی جاسی کیوں وہ آپ نہیں آیا اس نے بلایا تو میں عرض کر رہا موسیٰ علیہ السلام دورتے گئے کرم نوازی ہو گئی نبوت ملی رسالت ملی کلیمی ملی کتاب ملی سب کچھ ہویا لیکن یہ شڑک عرض کرتے پہننا رب آرے نہیں ہون میں نے دیکھو اس نے کی فرمایا لن ترانی موسیٰ کھڑو رہا تو میں نے دیکھ لن ترانی تو میں نے دیکھ اچھا اتنے ذرا توجہ کرے آئے علماء نے مختلف تفسیرہ فرمائی ہیں لیکن جس طرح میں پہلے عرض کیتا صوفیات تفسیر دا انداز مختلف ہے حضرت سیدی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھے رب آرینی دی تفسیر فرمائیں دیں لانتارانی دی تفسیر فرمائیں دیں فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جسے عرض کی تھی نا مولا میں تینوں دیکھوں جواب آیا ہاں لانتارانی حضرت شیخ اکبر فرمائیں دیں ایتھے اللہ اے نہیں آنکھا کہ موسیٰ کوئی میں انہوں نہیں دیکھ سکتا یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ فرمایا لن ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا کیوں ایتھے حضرت سیدی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرمائیں دیں وجہ یہ ہے کہ موسیٰ نے جسل سوال کیتا نا مولا میں تینوں دیکھنا چاہنا سوال کیا گیا میں سوال کیا گیا میں تیجی تھے میں آ جاوے نا جتھے میں آوے اٹھائیں کام اور میرے ذہنے سے واقعہ آ رہا ہے حضرت قلندر وقت فرد الافراد حضرت سید غلام رسول شاہ صاحب گیلانی قادری فتح پوری رحمت اللہ علیہ خوب پاک علیہ حضرت سید خیز محمد گیلانی فتح پوری دے صاحب زادے آپ دا ایک طریقہ آئی آپ اپنی زبان تو میں دا لفظ نہیں فرمائیں دیا میں دا لفظ زبان تو وہ ایک مولویہ بہاول پورے وہ سنیا کہ اتنے اکاڑے کوپا کے فقیرے وہ میں دا لفظ نہیں وہ مولویہ کہنے گا یار ایک ایڑی گل ہے کہ میں جاننا تے میں جا کے ہوتے کوئی میں کڑھا رہی کیونکہ مولویہ نمور علم دا تکبر ہوئی آئی نا علم دا مان ہوئی اس اکھیوں میں مناظرے کرتا نا بڑا بڑا کچھ کڑھا رہی نا فصاحت پڑھا ہوئے ہیں میں بلاغت پڑھے ہوئے ہیں میں منطق پڑھے ہوئے ہیں صرف و نحو پڑھے ہوئے ہیں میں یہ بھی کہڑی گل وہ تھوں چھٹے آپ اکاڑے کھوپا کے طرف سے غلام رسول کی خدمت حاضر ہو یا آپ دا طریقہ ہی زیادہ ملک آدمی نہیں فرمائیں جانا خربت اتنی
لیکن جیسے پتہ لگا نا مولوی صاحب بڑی دور کمائیں آپ ملاقات مسئلہ شریف لے آئے جی قبلہ فرماؤ خیریت ہے اگے حضور میرا ایک سوال ہے مولوی اندر میرا ایک سوال ہے جی کی سوال ہے اگے جی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شیطان کو جانتے چھکڑیا اسے شیطان کھیل ڈالتی نہیں مجھے تو مکڑیا گیا وہ شیطان کیڑی گل ایسی کی نہیں مجھے تو انہوں کڑیا جسے جواب دیتا جاسی شیطان نے آخیا کہ نہیں کہا اسے میں نے لفظ آ جاسی تو آپ نے فرمایا مائی صاحب ذرا دار کرو تو جواب سوال دا میرے جاندر بہت درویش کرنے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پوچھا یار وہ کیا وہ جڑا پوچھتا کہ شیطان نے نام کیوں پڑھیا گیا مولوی کو بولا اکھی جی میں آپ نے فرمایا اسے پڑھیا ایو اسی خیال کا ہوتا تو ارے ہے جتھے میں آ جاوے اتھائیں تو موسیٰ علیہ السلام عرض کیا مولا میں نہیں چاہنا اس نے فرمایا موسیٰ وہ تو بھی ہو میں تے میں نہیں ہوں تو بھی ہو تے میں نہیں ہوں تے موڑ میں ہوں تو بھی ہوں تے میں کیوں نہیں وحدت دا تقاضا ہے یا تینوں رانا پروسی یا مینوں رانا پروسی تے میں دا مرنا ہے میں دا مرنا ہے لہذا موسیٰ تو نہ رہو تو اپنی صفات تو گزر جا تو اپنی اسماء و صفات تو گزر جا تو اپنی ذات تو گزر جا موسیٰ جدوں تو نہ رہے بس میں ہی میں حسن تے موڑ میں آپ ہی اپنے حسن نو بے نام مورانا قابنا تقلبا وجہ کا حصہ موسیٰ تو نہ رہو موسیٰ مینوں ویکھے جیڑا او نہ ہوے توجہ فرمائیے گا مینوں او ویکھے جو او نہ ہوئے مینوں او دیکھے جو اپنی ذات سو فانی ہوئے میری ذات باقی ہوئے مینوں او دیکھے جس دا ہاتھ پستا ہاتھ نہ ہوئے میرا ہاتھ ہوئے ید اللہ کہے گی مینوں او دیکھے جس دا فیل اس دا فیل نہ ہوئے میرا ہوئے مائدہ ولیکن اللہ رما مینوں او دیکھے جس دی بیعت اسی دی بیعت نہ ہوئے میری بیعت ہوئے اذ یبایعونک انما یبایعون اللہ مینوں او دیکھے جس دا بولنا اس دا بولنا نہ ہوئے میرا بولنا ہوئے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی مینوں او دیکھے جس دی اطاعت اس دی اطاعت نہ ہوئے میری اطاعت ہوئے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ مینوں او دیکھے جس دی محبت اس دی محبت نہ ہوئے میری محبت ہوئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ مینوں او دیکھے میرا نام محمود ہوئے اس دا مقام محمود ہوئے عسیٰ ان یبعث ربک مقاما محمودا مینوں او دیکھے میرا نام عظیم ہوئے اس دا خلق عظیم ہوئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم مینوں او دیکھے میرا نام نور ہوئے وہ سراپا نور ہوئے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین مینوں او دیکھے جس دی زیارت بھی ہوں دی زیارت نہ ہوئے میری زیارت ہوئے بلکہ وہ آپ فرما دے وے مر رہانی فقد رہا الحق کا جس نے مینوں دیکھے اس نے خدا الحمدللہ نعرہ تکبیر ہماری نسبت مستعملوں سے قائم ہیں جنہوں نے یار کی صورت میں بے صورت کو دیکھا اور ہم جیسوں کو دکھایا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سید مہری شاہ صاحب گیلانی گولڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کس خوبصورت انداز میں صورت اور بے صورت کا بیان فرماتے ہیں حقیقت کا بیان فرماتے ہیں فرمایا اے صورت ہے بے صورت تھی ایتھے میری گالی میں جاندی میں اپنی گالی تھا ہی مکرینا اسی تو سن دے رہا ہوں میں گالا اپنی
ایتھے اس پر مکینہ کیونکہ اس روزہ ہے کوئی شے اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت بھٹیاں جل بڑیاں اس صورت کو میں جانا کھاں جانا کے جانے جہانا کھاں سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں جس شان تھی شانہ سب بڑیاں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہیں بد بریاں ایہا صورت شالا پیش نظر ایہو دعا سارے مانگی کرو ایہا صورت شالا پیش نظر روے بنتے مزاتے روز حشر کل حشر تے کول ید تھی سی گزر کھوٹیاں تھی سی تاریخیاں دستے صورت رہتے صورت دا ایہو راز ہے این حقیقت دا پر ایتھے کام نہیں بے سوجت دا ویلیاں موتی ہے تریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھا تیرے علی کتھا تیری سنا گستاخ اکھی کتھا یاد رہنا وآخر دعوانا